ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قارون کے بارے میں۔ قارون حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا۔ نہایت حسین اور خوبصورت تھا، اسی بنا پر اس کا لقب منور تھا۔ بنی اسرائیل میں اس کی عزت بہت زیادہ تھی۔ لوگ اسے موسیٰ و ہارون کے بعد سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ یہ تورات کی قرات اور اس کے علم میں موسیٰ و ہارون کے بعد سب سے زیادہ عالم سمجھا جاتا تھا۔ غربت میں گزارا کرتا تھا اور اپنی عبادت گزاری میں بے نظیر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 70 آدمیوں کو لے کر جاتے تھے تو یہ بھی ان میں ضرور ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے علم تورات حاصل کیا اور کیمیا بنانا سیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے قارون فرعون کی طرف سے عامل مصر تھا۔ کچھ دولت فرعون سے حاصل کی اور کچھ کیمیا گری سے حاصل کی۔ شیطان کی مدد سے مال و مال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا عبور کیا تو قارون ساتھ تھا۔ ابھی اس کا مزاج بگڑا نہ تھا لیکن خیالات کروٹ لے چکے تھے۔ بنی اسرائیل جب عذاب طیہ میں مبتلا ہونے کے بعد جب دعا و استغفار میں مشغول ہوئے تو قارون نے توبہ و استغفار سے منع کیا اور کہا کہ کیوں وقت ضائع کرتے ہو، توبہ و استغفار بے معنی چیز ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ حرکتیں چھوڑ دے اور بے دستور اپنے راستے پر لگا رہ، لیکن کیونکہ دولت اس کے دماغ پر چھا گئی تھی لہٰذا اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا دکھ ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اپنے گھر واپس آئے اور آ کر صحن میں بیٹھ گئے۔ آپ بہت رنجیدہ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر آ کر بیٹھے تو اس کے بعد قارون نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر گیلی راکھ ڈال دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آ گیا اور حضرت موسیٰ نے اسی غصے کی حالت میں بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مالک، اب تیری توجہ درکار ہے، تو قارون کی سرکشی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے زمین کو مکمل تیری عطیت کا حکم دے دیا، اب تم جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو۔ اب قارون بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اس کا دماغ بھی انسانیت سے باغی ہو گیا اور وہ جبار اور سرکشی کی راہ پر چل پڑا اور اس نے یہ کوشش کی کہ تمام بنی اسرائیل اس کے ماتحت اس کی اطاعت کریں اور اس نے اپنے لیے عالی شان محل تیار کروایا اور وہ ایک عظیم الشان تخت بھی تیار کروایا جو زیورات اور جوہرات سے بنا ہوا تھا اور وہ اس پر بیٹھا کرتا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے انہیں خوب کھلاتا پلاتا اور ڈانس و مشروب کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا، جامعہ ارغوانی پہنتا تھا اور سفید گھوڑے پر سواری کرتا تھا۔ اس کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ 4000 خادموں اور 1000 خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نکلتا جو کہ زیورات سے آراستہ ہوتی تھیں۔ اسی شان و شوکت سے نکل کر وہ ارد گرد کے تمام علاقوں کے تفریح دورے کیا کرتا تھا۔ قارون کو اپنی دولت کی نمائش کروانے کا بہت شوق تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے، قارون پوری زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ نکلا جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دنیا طلب لوگ شب و روز اسی کی طرح دولت مند ہونے کی تمنا کیا کرتے تھے، عبادت گزاری سے دور بھاگتے جاتے تھے۔ اگرچہ علماء کرام اسے برابر سمجھاتے تھے مگر وہ کسی کی ایک نہ سنتا تھا اور کہتا تھا کہ دولت میں نے اپنی حکمت و دانش سے کمائی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص آیات نمبر 78 میں بیان ہوا ہے، میں یہ سب دولت اپنے علم و دانش پر حاصل کی ہے۔ اس کے جواب میں قرآن کی سورۃ قصص آیات نمبر 78 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اسے کیا معلوم نہ تھا کہ خدا نے اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھیں اور علم میں بھی اس سے بڑھ کر تھیں اور دولت و مال بھی اس سے زیادہ تھا۔ قارون نے کہا کہ میرے مقابلے میں آنے پر کسی کی جرأت نہیں کرنی چاہیے اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس قوم کی حکمرانی صرف میری ہے اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ سزاوار ہوگا۔ تو انہی حرکتوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کر بیٹھا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 مردوں کا ایک طاقتور گروہ اٹھاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے خزانے 40 خچر لادا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اسے مال و دولت دی، اتنے خزانے دیے کہ انہیں اٹھانا ایک طاقتور گروہ کے لیے بھی مشکل تھا۔ ایک دن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے نبوت اور حزمت بیت البیان اپنے حصے میں بانٹ لیے ہیں، نبوت اور رسالت موسیٰ نے لے لی ہے اور بیت القربان اور مذبح ہارون نے لے لیے ہیں، حالانکہ ان میں کوئی بھی مجھ سے بہتر نہیں ہے، پھر بھی مجھے کوئی عہدہ نہیں دیا۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ نہ میں نے نبوت اور رسالت خود حاصل کی ہے اور نہ ہی خدمت اور مذہب ہارون کو میں نے دیے ہیں، یہ سب خدا کا کام ہے اور اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور وہ جسے اہل سمجھتا ہے عطا کرتا ہے، اس نے ہی منصب کا ذمہ دار بناتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قارون کا انجام کیا ہوا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام مذبح کی طرف سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ قارون اپنے 250 لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ موسیٰ اس مقام سے ہٹ جاؤ، میں عذاب نازل کر رہا ہوں تاکہ انہیں اپنے کیے کا نتیجہ معلوم ہو جائے اور لوگوں کے ہوش درست ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ اے اللہ، ایک شخص کے گناہ سے ساری قوم تباہ نہ کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور کر لی گئی اور عذاب سے لوگ بچ گئے۔ پھر خطاب آیا، اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہہ دو قارون کے محل کے پاس سے ہٹ جائیں، میں آگ برسا کر اسے تباہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد قارون اپنے بندوں کے ساتھ ایک مقام پر جمع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مالک، جسے تم نے مجھے فرعون پر طاقت دی ہے، قارون پر بھی دے دے تاکہ میں تیری وحدانیت اور اپنی نبوت کو اس پر ثابت کر سکوں۔ حکم ہوا کہ میں نے زمین تابع فرما دی، جو چاہو اس سے کام لو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو نگل لے۔ زمین نے گھٹنوں تک قارون کو نگل لیا۔ قارون نے کہا کہ موسیٰ نے اچھا جادو کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا۔ لوگ زانوں تک زمین کے اندر دھنس گئے، پھر کمر تک دھنس گئے۔ اس کے بعد گھبرا اٹھا اور التجا کرنی شروع کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہ سنی اور بار بار حکم دیا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ حکم دیا۔ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر اترتے چلے گئے، یہاں تک کہ کفر کرنے والے یہ لوگ زمین کے اندر مکمل طور پر دھنس گئے اور زمین بند ہو گئی اور یہ غائب ہو گئے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں غرق کر دیا، لیکن اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اسے عذاب الہی سے بچا سکتی، اور وہ خود بھی اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عذاب کے وقت جو لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے وہ وہاں سے بھاگ نکلے کہ کہیں اس عذاب کا اثر ہم تک نہ پہنچے، اور وہ لوگ جو قارون کی دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، عذاب کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ جس کو قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 82 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں غرق کر دیتا اور کافر ہرگز نجات نہ پا سکیں گے۔ پھر چند منافقین نے کہا کہ موسیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے مال پر قبضہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اس بات کی اطلاع بطور کشش ہوئی اور انہوں نے دعا کی، اس کا سارا مال بھی زمین کے اندر دھنس گیا، اور اس کے بعد آسمان سے آگ آئی اور تمام مصابوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔